کہ شہر میں خشک سردی بڑھنے لگی ہے۔ خشک سردی سے شہری بیماریوں کا شکار ہونے لگے ہیں۔ آج کم سے کم درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں آج بارش کا کوئی امکان موجود نہیں۔ اس موقع شدت میں کمی آ گئی ہے۔ شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 186 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ موسم کی مزید صورتحال کیا ہے بتائیں گے مبین حیدر۔ جی مبین بتائیے گا۔ بالکل شہر لاہور میں موسم کی صورتحال اسی طرح سے ہے کہ سردی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن کیونکہ خشک سردی پڑ رہی ہے اس کی وجہ سے شہریوں کے اندر بیماریاں ابھی ہمیں کافی زیادہ پھیلتی نظر آ رہی ہیں۔ خاص طور پر اس میں نزلہ زکام، کھانسی اور بخار جو ہے وہ شامل ہیں۔ شہریوں کو چاہیے کہ اپنی صحت کا پریورٹی بیسس پر خیال رکھیں۔ اگر بات کریں درجہ حرارت کی تو کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 9 ڈگری تک جو ہے وہ نیچے جا چکا ہے، اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ تقریباً 20 سے 21 یا 22 کے درمیان جو ہے وہ ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ دوپہر کے اوقات میں سورج کی تپش کی وجہ سے گرمی تو ہلکی سی محسوس کی جاتی ہے، لیکن رات جو ہی شام ڈلتی ہے اور رات تک جو ہے وہ درجہ حرارت پراپرلی نیچے آ جاتا ہے اور سردی کی شدت میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ تو شہریوں کو جو اپنی صحت کا پریورٹی بیسس پر خیال رکھے، پہناوا اور خوراک کا خاص طور پر خیال رکھے۔ اور اگر ہم بات کریں شہر لاہور میں فضائی آلودگی کی تو وہ کافی حد تک کم ہو چکی ہے۔ شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 186 یعنی 186 جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس میں بہتری تو ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے یہ اس حد تک انہیلدی ضرور ہے کہ شہریوں کو جو ہے وہ گلا خراب یا بخار یا زکام کی بیماری لاحق کر سکے۔ تو کوشش کریں کہ اپنی صحت کا پریورٹی بیسس پر خیال رکھیں، واٹر انٹیک زیادہ سے زیادہ رکھیں، کیونکہ اس موسم میں شہری جو ہے پانی کی جو ہے وہ انٹیک کم کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو مختلف موسمی امراض کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو کوشش کریں واٹر انٹیک زیادہ سے زیادہ رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، پہناوا کا خیال رکھیں۔ خاص طور پر جب شہری دوپہر کے اوقات میں گرمی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے اپنے پہناوے چینج کر لیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے جو شام میں موسم ٹھنڈا ہوتا ہے تو وہ کافی حد تک صحت پر اثر انداز مرتب کرتا ہے۔ تو کوشش کریں اس صحت کا پریورٹی بیسس پہ خیال رکھتے کہ کسی قسم کے منفی موسمی امراض سے خود کو محفوظ رکھیں۔ جی شکریہ مبین۔ پنجاب کابینہ نے پارلیمنٹرینز کی تنخواہ میں اضافے کی منظوری دے دی ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی اور صوبائی وزیر کی تنخواہ 10 لاکھ روپے کر دی گئی ہے۔ پنجاب کابینہ کی منظوری کے بعد ڈپٹی اسپیکر کی تنخواہ 8 لاکھ روپے کر دی ہے۔ اسپیشل اسسٹنٹ اور مشیر کی تنخواہ 7 لاکھ روپے، جبکہ پارلیمانی سیکرٹری کی تنخواہ 6 لاکھ روپے کر دی گئی۔ اسی طرح ایم پی اے کی تنخواہ 5 لاکھ روپے کر دی گئی ہے۔ تنخواہوں میں اضافے کا بل پنجاب اسمبلی میں منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ پنجاب اسمبلی کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری ہوگا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ معیشت کی بہتری پر شہباز شریف اور ان کی پوری کابینہ مبارکباد کی مستحق ہے۔ ملک کی معیشت استحکام کی طرف جا رہی ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، حکومتی پالیسیوں کی بدولت ملک ترقی کر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز پنجاب کو پرامن بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے پنجاب میں سموگ کے تدارک کا 10 سالہ منصوبہ بنایا۔ پہلی بار ڈرون ٹیکنالوجی استعمال کر کے بھٹوں کی سرویلنس کی گئی۔ بلا تفریق بڑا بھٹے اونر ہے، چھوٹا بھٹا اونر ہے، میڈیم والا اونر، سب کو ڈیمولش کر کے ان کو زگ زیگ پہ کنورٹ کرنے کی پوری کوشش کی، اور اس کے بعد QR کوڈ لگایا کہ جو ان کا دھواں اس کے بعد نکلے گا اس کے اوپر سرویلنس ہوگی، اور ڈرون ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اس کی سرویلنس کی پہلی دفعہ اس کو شروع کیا۔ مریم اورنگزیب نے کہا، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے تاریخ میں پہلی بار 1000 سپر سیڈرز دیے۔ اگلی فصل سے پہلے مزید سپر سیڈرز کسانوں کو دیں گے۔ ایگریکلچر سیکٹر میں دیکھیں تو 1000 سپر سیڈر پنجاب کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہم نے 4 مہینے کے اندر فصل سے پہلے ان کو سپر سیڈر ڈسٹریبیوٹ کیے، اور 5000 انشاءاللہ ٹارگٹ کے مطابق اگلی فصل سے پہلے ہم ان کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے سپر سیڈر۔ سینئر وزیر پنجاب کا مزید کہنا تھا، پہلے 3 AQI مانیٹرز تھے۔ وزیر اعلیٰ نے پہلی بار 7 ارب روپے AQI مانیٹرز گیس انالائسس کے لیے دیے ہیں۔ حسن رضا، لاہور نیوز۔ جنرل سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی وسطی پنجاب سید حسن مرتضیٰ کہتے ہیں، ہم نون لیگ کے ساتھ صرف برڈن شیئرنگ کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب تسلیم کریں کہ پالیسی میکنگ میں پیپلز پارٹی شریک نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمام معاملات میں پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لیا جائے۔ اکیلے فیصلے کرو گے تو بوجھ بھی اکیلے اٹھاؤ گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے جنرل سیکرٹری سید حسن مرتضیٰ نے کینال روڈ میں ہونے والے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس میں کہا، پنجاب حکومت کی زرعی پالیسیوں پر شدید تحفظات ہیں۔ زرعی ٹیکس اور نیا آبیانہ واپس لیا جائے۔ پنجاب میں سیاسی انتقام ہوگا تو حکومتی اتحادی کیسے آگے بڑھیں گے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب تسلیم کریں کہ پالیسی میکنگ میں پیپلز پارٹی شریک نہیں۔ ہمارا کاشتکار قابل رحم ہے، وہ مافیا نہیں ہے، وہ تو جگہ جگہ پر مافیا کے ہاتھوں لٹتا ہے۔ میں اس سپر ٹیکس کی بھی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ وہ کس چیز کے لیے ٹیکس ہمارے سے لیا جا رہا ہے؟ ہم یہ ضرور چاہتے ہیں
کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ان تمام پالیسی میکنگ میں آن بورڈ لیا جائے، ان کے ساتھ مل کے فیصلے کیے جائیں تاکہ کل کو پیپلز پارٹی یہ بوجھ اٹھا سکے۔ حسن مرتضیٰ نے بتایا کہ ہم نے وسطی پنجاب اور لاہور کی تنظیم سازی کے حوالے سے 100 دن میں ہوم ورک مکمل کر کے بھیج دیا ہے۔ اب 7 دسمبر کے بعد چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نوٹیفیکیشن کریں گے۔ پریس کانفرنس میں شہزاد سعید چیمہ، عثمان ملک، فیصل میر اور چودھری اسلم گل سمیت دیگر نے شرکت کی۔ کیمرامین شہباز کے ساتھ محمد یاسین، لاہور نیوز۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان نے پنجاب اسمبلی کا 19واں اجلاس طلب کر لیا ہے۔ پنجاب اسمبلی کا 19واں اجلاس 9 دسمبر بروز پیر دوپہر 2 بجے ہوگا۔ اجلاس کی صدارت اسپیکر ملک محمد احمد خان کریں گے۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان نے اجلاس اپوزیشن کے ریکوزیشن پر طلب کیا۔ اسمبلی سیکریٹریٹ نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ لاہور کے جیلانی پارک میں گل داؤدی کی سالانہ نمائش سج گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے پھولوں کی نمائش اور کمرشل نرسری کا افتتاح کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے گل داؤدی سے سجے اونٹ کے ماڈل اور پھولوں سے لدی بگھی کے سامنے تصویر بھی بنوائی ہے۔ مریم نواز شریف کو نادر اور دیدازیب پودوں کا تحفہ بھی پیش کیا گیا ہے۔ گل داؤدی کے دل فریب اور پرکشش رنگ جیلانی پارک کی فضا مہک اٹھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے گل داؤدی کی سالانہ نمائش اور PHA کمرشل نرسری کا افتتاح کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے کہا کہ پھول امن اور محبت کی علامت ہیں۔ گل داؤدی سے بنے مختلف ماڈلز اور PHA کمرشل نرسری کا بھی معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے گل داؤدی سے سجے اونٹ کے ماڈل اور پھولوں سے لدی بگی کے سامنے تصویر بھی بنوائی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے جیلانی پارک کے اندر مختلف سٹالز دیکھے۔ عوام کو کھانے پینے کی اشیاء رعایتی نرخ پر مہیا کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف اور دیگر مہمانوں نے الیکٹرک کارٹ میں سواری بھی کی۔ DG PHA محمد طاہر وٹو نے گل داؤدی نمائش بارے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ نمائش 10 روز تک جاری رہے گی۔ 200 کے قریب گل داؤدی کے رنگ برنگے پھول رکھے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے چین اسٹور ایسوسی ایشن پاکستان کے وفد کی ملاقات۔ لاہور میں شاپنگ فیسٹیول کے انعقاد کو اصولی فیصلہ کیا گیا ہے۔ چین اسٹور ایسوسی ایشن کے وفد نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کو تجاویز اور سفارشات سے آگاہ کیا۔ پنجاب میں اسٹورز کے اوقات کار کے لیے سالانہ کیلنڈر بنانے کی تجویز پیش کی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا تھا کہ دل سے پاکستانی ہوں اور پاکستانی برانڈ استعمال کرتی ہوں۔ معاشی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے بزنس فرینڈلی پالیسی بہت ضروری ہے۔ کاروبار کے فروغ کے لیے قابل عمل تجاویز پر ضرور عمل کیا جائے۔ پنجاب کو تجارت اور صنعت کا ہب بنانا میرا مشن ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے لاہور میں ہارس اینڈ کیٹل شو کو نئے انداز میں دوبارہ شروع کرنے کا بھی اعلان کیا۔ مینول چلاننگ ٹریفک جیم اور اسموک بڑھنے کا سبب ہے۔ صدر لاہور چیمبر میاں ابو ذر شاد کہتے ہیں کہ آٹومیٹڈ چلاننگ سسٹم لایا جائے۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کہتے ہیں کہ اسموک کی وجہ اسٹیل برننگ اور ڈسٹ ہے۔ ٹریفک کو جدید خطوط پر لانے کے لیے کوشاں ہیں۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے صدر لاہور چیمبر میاں ابو ذر شاد، سینئر نائب صدر خالد عثمان اور نائب صدر شاہد نذیر سے ملاقات کی۔ میاں ابو ذر شاد نے کہا کچھ مقدمات غلط درج ہوتے ہیں۔ FIRs کے اندراج سے قبل چیمبر کے نمائندے کو آن بورڈ لے لیا کریں۔ کچھ غلط FIR لانچ ہو جاتی ہیں، خاص طور پہ لیسکو ڈپارٹمنٹ سے۔ سر ان سے میری بات ہو گئی ہے، لیسکو چیف بھی آئے تھے کہ خدا کے لیے FIR دیتے ہیں سر، اس بندے کی اربوں روپے کی ایکسپورٹ ہوتی ہے، ایک FIR دیتے ہیں، اس کا کریکٹر سرٹیفکیٹ کی بڑا لوڈ پڑ جاتا ہے سر، اس کی عزت نفس پہ بڑا بوجھ پڑتا ہے۔ حالانکہ وہ کئی جگہ پہ میٹر وہ جگہ بیچ کے جا چکا ہے بندہ، مگر اس کے نام کے FIR ہوتی ہے کیونکہ میٹر اس کے نام کا ہے۔ سر اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ایسے ایشوز ہیں جس پہ انسان کی ریپو ختم ہو جاتی ہے۔ IG ڈاکٹر عثمان انور نے کہا لائسنس 700% بڑھ چکے ہیں۔ ہوٹلز پر ریڈ اور ناجائز ہراساں کرنے کی شکایات کا سختی سے نوٹس لیا جائے گا۔ 2022 میں جو لائسنس بنتا تھا، آج 2024 میں 700% اس سے زیادہ لائسنس بنتا ہے، 7 ٹائمز۔ اور اس میں گورنمنٹ کو ریونیو بھی آیا اور ڈیفینیٹلی اس کے لوگوں کو فیسلٹی بھی ہوئی، لیکن ہم یہ ریکنسیڈر کرنے کے لیے تیار ہیں بشرطے کہ پہلے آپ ان ہاؤس میٹنگ کر کے یہ ڈیسائیڈ کریں کہ اس کو پریشرائز نہیں کیا جائے گا۔ ہوٹلز کے اوپر ریڈز، بالکل آپ کی بات بجا، اگر تو وہ کسی جائز مقصد سے ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اس میں ڈیفینیٹلی اگر اس میں ہراساں کیا جاتا ہے یا کسی لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، وہ بالکل اس کی ہرگز نہ صرف اجازت نہیں ہے بلکہ یہ کہ یہ اس کے خلاف تو کافی سیریس ہم انکوائری کرتے ہیں۔ ملاقات میں محمد علی میاں، سینئر وائس چیئرمین پیاف نصر اللہ مغل، وائس چیئرمین طاہر منظور چودھری اور EC ممبران بھی شریک تھے۔ کیمرامین محمد فیصل کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز۔